السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں شروع سے ہی حسن پرست واقعہ ہوئی تھی، من موہنی لڑکیوں کو سہیلیاں بناتی اور جو ذرا سی معمولی شکل و صورت کی ہوتی ان سے بات بھی نہ کرتی۔ بدصورتی تو کسی آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی مجھے، اور مجھے تو بد شکل چہرے برداشت ہی نہ ہوتے تھے۔ آنکھیں بند کر لیتی جیسے کہ آنکھوں میں زخم پڑ گیا ہو۔ جانے کیوں میرا ایسا خطرناک رجحان تھا، حالانکہ شکل و صورت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی انسان کا چہرہ خوبصورت نہ ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا دل بھی خوبصورت نہ ہوگا یا سیرت اچھی نہ ہوگی۔ اصل خوبی تو اچھی سیرت ہی ہوتی ہے۔ امی جان اکثر کہا کرتی تھیں کہ خدا جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، کہیں خوش شکل دلہا نہ ملا تو ڈر ہے کہ زندگی ہی برباد نہ کر لے۔ ماں نے صحیح کہا تھا۔ اپنی نادانی اور کم عقلی سے بالآخر میں نے اپنی زندگی کو برباد کر ہی لیا، صرف حسین صورت کی خاطر۔ ان دنوں میں میٹرک میں پڑھتی تھی کہ میرے لیے ابو کے ایک دور کے کزن کے بیٹے سلیم کا رشتہ آ گیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ اب میری تعلیم ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ لڑکی کو زیادہ پڑھانے سے شادی کی عمر نکل جاتی ہے، پھر اچھے رشتے نہیں آتے۔ والدین کی دانست میں سلیم ایک بہترین لڑکا تھا۔ اس نے CA میں ٹاپ کیا تھا اور اب اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، بہت اچھی تنخواہ لے رہا تھا، خوشحال گھرانے کا نور نظر اور اپنے ہی خاندان سے تھا۔ اس میں کوئی برائی نہ تھی، کچھ کمی تھی تو یہ کہ وہ عام شکل و صورت کا تھا، وہ حسین لوگوں میں شمار ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ سلیم نے دراصل مجھے کسی رشتہ دار کے گھر شادی کی تقریب میں دیکھا تو اپنی والدہ سے کہا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، آپ میرا رشتہ لے کر مومنہ کے گھر جائیے۔ سلیم کی والدہ ہمارے گھر میرا ہاتھ مانگنے آ گئی۔ والدین نے ان سے ہاں کہہ دی، لیکن میں نے سلیم کو دیکھا تو میری چیخ ہی نکل گئی۔ اف، اتنا کالا اور بد شکل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شادی سے صاف انکار کر دیا، بلکہ کہہ دیا کہ اگر میری شادی اس سے ہوئی تو میں زہر ہی کھا لوں گی۔ اب گھر میں مسئلہ ہو گیا کیونکہ والدین ہاں کر چکے تھے اور میں مسلسل انکار کر رہی تھی۔ والدہ سمجھا رہی تھیں کہ وہ اتنا بھی بد شکل نہیں ہے، کچھ سانولا ضرور ہے، نین نقش اچھے ہیں، عام طور پر لڑکے ایسے ہی شکل و صورت کے ہوتے ہیں، اور تم صرف شکل ہی نہ دیکھو، خوبیاں بھی تو دیکھو، ایسی خوبیاں کسی دوسرے میں نہ ملیں گی۔ بہت شریف لڑکا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، خود کہہ کر اپنی ماں کو بھیجا ہے، اس کے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ امی کی باتوں کو میں کیسے خاطر میں لاتی؟ میری نظروں میں تو گلفام سمایا ہوا تھا۔ گلفام، یہ لڑکا ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ 3rd ایئر میں تھا کہ اس کے والد فوت ہو گئے، تب بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی، اور اب ہمارے گھر کے سامنے جنرل اسٹور پر اکثر آیا کرتا تھا، کیونکہ اسٹور کے مالک کے بیٹے سے اس کی دوستی تھی۔ اس سے سگریٹ لے کر پیا کرتا تھا۔ میرا اور گلفام کا سامنا کئی بار ہو چکا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے اسٹور سے کچھ خریدنے جاتی تو وہ موجود ہوتا اور مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتا۔ بے حد خوبصورت تھا، تبھی اس کی تیکھی نگاہیں میرے من کو بھائیں اور صورت دل میں سما گئی۔ سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، ورنہ کبھی کسی سے نہیں کروں گی۔ میرے بہت زیادہ رونے دھونے کا والد صاحب کے دل پر بہت اثر ہوا۔ بالآخر انہوں نے سلیم کے والدین کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور بہانہ یہ کیا کہ ہماری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اور میٹرک میں پڑھ رہی ہے، جب تک BA کرنا لے گی ہم شادی نہیں کر سکتے۔ اس انکار پر سلیم کے گھر والے بہت افسردہ تھے، کیونکہ سلیم افسردہ تھا، وہ مجھے دل سے پسند کرتا تھا، لیکن جب لڑکی نہ ہو راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ میں بہرحال بہت خوش تھی کہ اس کالے سے میری جان چھوٹ گئی۔ میں پوری طرح گلفام کے خیالوں میں کھو چکی تھی۔ جس کو دل پسند کرے
انسان اسی کی طرف ہی کھنچتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی بہانے اسکول آتے جاتے کبھی بسکٹ تو کبھی کاپی پینسل خریدنے جنرل اسٹور پر جانے لگی، لیکن تبھی جاتی جب گلفام وہاں بیٹھا نظر آتا، ورنہ گھر کی راہ لیتی۔ میری دلچسپی کا راز اس نے بھی پا لیا اور اب وہ بھی صبح شام اسکول ٹائم پر اسٹور پر آ کر بیٹھنے لگا۔ اس کا دوست زہیب کہتا تھا کہ یار دیکھو، ہماری دکانداری اور ہمسائیگی کا معاملہ ہے، کہیں دکان بند نہ کروا دینا۔ ایک روز اسکول جاتے ہوئے ایسا لگا جیسے کوئی میرا تعقب کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلفام تھا۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ نزدیک آیا تو سرگوشی میں بولا، آج اسکول نہ جاؤ تو پارک میں چلتے ہیں۔ پہلے تو میں گھبرائی، لیکن پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ سوچا 2 گھڑی پارک میں جا کر بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ اتنا خوبصورت، ایسا خوبرو چاہنے والا خوش قسمت لڑکی کو ہی مل سکتا ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ہم جا کر پارک میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر اس نے لگاوٹ بھری باتیں کی۔ میں برقعے میں رہتی تھی۔ اس نے نقاب ہٹانے کو کہا، چہرہ دیکھنے کی فرمائش کی، پھر کہا کہ تم تو چاند سے بڑھ کر بھی حسین ہو، اچھا ہے نقاب کرتی ہو، ورنہ جانے کتنے لوفر تمہارے پیچھے لگ جاتے۔ اس تعریف پر میں پھولی نہ سمائی، وہ بھی تو کم حسین نہ تھا۔ اس روز اسکول نہ گئی، پارک سے لوٹ کر گھر آ گئی اور اپنے گھر میں جا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ امی سے جلدی چھٹی ہو جانے کا بہانہ کیا تھا۔ وہ میرے دل کو اس قدر بھایا تھا کہ اب تو بس اسی کے سپنے دیکھا کرتی تھی۔ لگتا تھا گلفام بنا میری زندگی ادھوری ہے، ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ وہ بھی یہی ظاہر کرتا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، بس یہی کہتا تھا کہ آسمان پر خدا ہے اور زمین پر تم ہو میرے لیے۔ اب پڑھائی میں دل نہ لگتا تھا، ہر وقت اس کے ملنے کا انتظار رہتا۔ کچھ دن تو ہم ایسے ہی پارک میں ملتے رہے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ گلفام ویسا نہیں ہے جیسا میں سمجھتی تھی، یا کہ جیسا میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے اس کی کچھ فرمائشیں روکی تو اچانک اس نے اسٹور پر آنا کم کر دیا۔ وہ اب ہفتے میں 1 بار ہی آتا۔ اتنی دوری بڑھا دی کہ میں پریشان رہنے لگی۔ وجہ پوچھتی تو کہتا زیادہ ملنا ٹھیک نہیں ہے، کسی نے ہم دونوں کو پارک میں ملتے دیکھ لیا تو تمہاری رسوائی ہو جائے گی۔ کبھی کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھائی مکمل کر لو اور روز اسکول جایا کرو، چھٹی نہ کیا کرو۔ میں نے بھی جاب شروع کر لی ہے، کچھ کماؤں گا تبھی تو تم سے شادی کر سکوں گا۔ پارک میں اب ہم نہیں ملیں گے، کسی دوسری محفوظ جگہ خوشی سے چلو گی تو لے جاؤں گا۔ دوری سے بے قراری بڑھتی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ میں بار بار اسے فون کرنے لگی۔ وہ کہتا صبر کرو، آخر کو ملنا ہے، ملیں گے کسی نہ کسی دن۔ ایک دن اس کی یاد میں اداس بیٹھی تھی کہ فون آ گیا۔ گلفام نے کہا ابھی ملو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں تو بے قرار تھی ہی، فوراً امی سے سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل پڑی۔ گلی کی نکڑ پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ گاڑی لایا تھا۔ مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور میں جھپاک سے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے 10 منٹ تک وہ چپ رہا اور میں اس انتظار میں چپ تھی کہ وہ بولے تو میں بھی بات کروں۔ پھر ایک مکان کے سامنے اس نے کار روک لی، بولا اترو، یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مکان خالی تھا، وہاں کوئی ذی نفس نہیں تھا، مگر کم عقل میں تھی کہ اس پر بھروسہ کر کے بے دھڑک اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا اور میں اس کی مسحور کن گفتگو سنتی رہی۔ وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آیا اور انہیں میز پر رکھتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھ سے ضرورت سے زیادہ قریب ہونے لگا۔ تبھی مجھے ہوش آیا اور میں نے اسے تنبیہ کی کہ دیکھو گلفام، تم جیسے مجھے لائے ہو ویسے ہی باہر پہنچا دو۔ میں تمہاری ضرور ہونا چاہتی ہوں، مگر ایسے نہیں۔ تمہیں جائز طریقے سے بارات لانی ہوگی، مجھے دلہن بنا کر گھر لے جانا ہوگا، تبھی میں تمہاری بنوں گی۔ میرا لہجہ سخت اور موڈ خراب دیکھ کر وہ مجھ سے دور ہو گیا، پاس سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔
کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر کہا اچھا چلو اٹھو، میں ابھی تم کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم کو گھر جانے کا راستہ نہ ملے اور پھر دیر ہو جائے۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میں تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے بعد نہ فون کیا اور نہ ہی ملنے کو کہا۔ جب فون کرتی تو وہ نہ اٹھاتا، ایک بار اٹھایا تو بہت رکھائی سے بات کی اور پھر جلدی فون بند کر دیا۔ یہ صورتحال میرے لیے باعث پریشانی تھی۔ میں نے اسے اس کے جنرل اسٹور والے دوست کی معرفت پیغام بھجوایا تو اس نے فون کیا اور کہا کہ کسی کے ذریعے پیغام رسانی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، آئندہ زہیب کو کوئی پیغام نہ دینا، یوں بھی تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے، تبھی تو اس دن دھتکار دیا تھا۔ اس کی ایسی باتیں میرے دل کو زخمی کرنے لگیں، ایسی باتیں مجھے بری لگتی تھیں، لہٰذا میں نے اس کو پھر فون کرنا بند ہی کر دیا۔ اب گلفام سے مکمل طور پر رابطہ ختم تھا، پھر بھی میرا دل اس کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا اور اس کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ جب بہت جی گھبرایا بہانے سے جنرل اسٹور جاتی کہ شاید وہ وہاں زہیب کے پاس بیٹھا ہو۔ زہیب بھی میری بے قراری کو سمجھتا تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ جب کوئی موجود نہ ہوتا تو سمجھاتا کہ اس کا خیال چھوڑ دو، وہ اب نہیں آئے گا، ویسے بھی وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ ایک روز چھٹی کے وقت اسکول سے آ رہی تھی کہ رستے میں موٹر سائیکل پر زہیب مل گیا۔ اس نے کہا تم پیدل ہو، اگر برا نہ لگے تو موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر کے نزدیک اتار دوں گا۔ اگر تم مجھے گلفام کے بارے میں سچ سچ بتا دو وہ کہاں ہے اور کیوں ادھر آنا چھوڑ دیا ہے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ ہمارا محلے دار اور ہمسایہ تھا، گلفام اور میرے پیار کا رازدار بھی تھا، تو میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس نے موٹر سائیکل گھر کی طرف لے جانے کی بجائے مخالف سمت میں موڑ لی تو میں نے کہا تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا تم ہی نے تو کہا ہے کہ گلفام کے بارے میں سب کچھ بتا دو، اسی لیے کہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ گلفام سے پیار نہ ہوتا تو شاید کبھی زہیب کے ساتھ نہ جاتی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی کہ شاید گلفام کا کچھ پتہ مل سکے۔ وہ مجھے ایک مکان میں لے آیا۔ جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے برآمدے میں ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹی تھی۔ وہ بے حس و حرکت لیٹی تھی، تبھی مجھے لگا کہ سو رہی ہے۔ کہنے لگا آج گھر والے ہاسپٹل میں ہیں کیونکہ میری بہن وہاں داخل ہے اور یہ میری دادی ہے۔ ہم اپنی دادی کو اکیلا نہیں چھوڑتے، تبھی میں نے کچھ دیر کے لیے دکان بند کر دی ہے تاکہ ان کے پاس آ کر رک سکوں۔ دادی کو گھر میں دیکھ کر تسلی ہو گئی اور میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر چلی گئی۔ کہنے لگا آرام سے بیٹھو، یہاں کوئی نہیں ہے، اب میں تم کو گلفام کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ میں گلفام کی یاد میں ہلکان تھی، ذہن میں اس کی خوبصورت شبیہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ زہیب میرے نزدیکی صوفے پر بیٹھ گیا، تب بھی مجھے احساس ہوا وہ کہہ رہا تھا اچھا ہوا تمہارا اس بدماش سے پیچھا چھوٹا، سچ کہتا ہوں وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ پیار بھرے لہجے میں تسلیاں دینے لگا۔ میرے زخمی ذہن کو سکون ملا۔ میں بھی دل سے اس بے وفا کی یاد بھلانا چاہ رہی تھی، شاید کہ اس کے غم سے فرار ڈھونڈ رہی تھی جو کہ میرے دل کو کھا رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے ایک دم وہ بدل گیا۔ اب زہیب کا بھی ویسا ہی عجیب سا رویہ تھا جیسا اس دن گلفام کا تھا۔ یہ شخص جو خود کو بہت اچھا اور شریف ظاہر کر رہا تھا، جس نے اپنی دادی کی موجودگی کا احساس دلا کر خالی گھر میں میرے بیٹھنے کے خوف کو دور کیا تھا، وہ گلفام سے بھی بدتر نکلا۔ خبر نہ تھی کہ اس کی دادی کو فالج ہے، وہ سن سکتی ہے اور نہ ہی بول سکتی ہے، آواز بھی دو تو اٹھ کر مدد کو نہیں آ سکتی۔ تبھی میں بے بسی سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی، کیونکہ زہیب شاطر نے مجھے قفس میں لا کر سب دروازے بند کر دیے تھے۔ یوں خوبصورت چہروں کے تعاقب میں اندھیروں میں جا گری تھی۔ جب زہیب نے مجھ پر حملہ کیا اور میرا برقع کھینچنے کی کوشش کی تو میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں اسے اللہ کے واسطے دے رہی تھی کہ مجھے جانے دے۔ اسی اثناء میں اس کے ہمسائے سے کسی عورت کی آواز آئی جو پکار رہی تھی زہیب زہیب، کیا ہوا، گھر میں سب خیریت تو ہے؟ اس ہمسائی عورت کی آواز سن کر زہیب ایک دم ڈر گیا، جلدی سے دروازہ کھولا
اور مجھے دھکا مار کر باہر نکال دیا۔ میں اس کے مین دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھول کر بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ میں اپنی عزت تو بچا کر لے آئی تھی، لیکن میری روح اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ گھر آ کر آئینہ دیکھا تو صورت اجڑی ہوئی اور چہرہ زرد تھا۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے بات بنائی کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ دیکھا تو ایسی حالت ہو گئی ہے، کسی کی لاش کچلی گئی تھی جس کو دیکھ کر متلی ہونے لگی ہے۔ دل میں سوچا کہ شاید وہ لاش میری اپنی ہی تھی۔ میں نے میٹرک کے پرچے بہت مشکل سے دیے، اس کے بعد گھر سے قدم نکالنا بھی چھوڑ دیا۔ میرے میٹرک کرنے کے بعد ایک بار پھر سلیم کے والدین آئے تھے، منت سماجت کر کے رشتہ کے طلبگار تھے۔ ان کو دیکھ کر آنسو نکل آئے۔ امی نے کہا، بہن لڑکی نہیں مان رہی، میں کیا کروں، بے بس ہوں۔ تبھی امی کو بلا کر میں نے اسی وقت ہتھیار ڈال دیا۔ میں مان گئی ہوں امی، آپ ان سے انکار ہرگز نہ کریں۔ میری امی کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر ماتھا چوما اور کہا کہ بیٹی، میری دعا ہے خدا تیرے نصیب ہمیشہ اچھا رکھے، تم نے ہمارا مان رکھ لیا، اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا۔ میری امی کی دعا قبول ہو گئی۔ سلیم اور ان کے گھر والوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں ماضی کی تلخ یادوں کو بھول گئی۔ سلیم بہت خوبصورت نہیں مگر بہت خوبصورت تھے۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت دل کے مالک تھے۔ انہوں نے خود بھی عزت کی اور سب گھر والوں سے بھی میری عزت کروائی۔ آج دعا کرتی ہوں خدا ان جیسا جیون ساتھی سب کو دے۔ وہ مجھے دنیا کے ہر مرد سے زیادہ حسین لگتے ہیں، اور جن لوگوں کے حسن پر ناز تھا آج ان کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی کہ ان یادوں سے دل ناداں کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔